حسین کا نانا ہمیں دیتا ہے، یہ تقسیم کرتا ہم لیتے ہیں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، خود فرماتے اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ہلتی نیو جماتے یہ ہیں، جلتی جان بجھاتے یہ ہیں، ٹوٹی آگ بندھاتے یہ ہیں، روتی آگ ہنساتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں، نظر روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، ماجد اکلوتے کو چھوڑے آ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی دھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، رافع نافع شافع دافع ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ تعاون کے معنی میں آپ سے چندہ نہیں مانگوں گا کہ آپ تعاون کریں مجھے چندہ دیں، ان کی تقسیم سے ساری کائنات کو مل رہا ہے۔ ارے میرے مدینے کی تو شان یہ دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہمیں کہ نہیں رضا خار مدینہ، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جاؤ جا کر دیکھ لو، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے، وہ تو سب کو دے رہے ہیں، سب کو نبھا رہے ہیں، دعوت اسلامی والوں کو وہی کھلا رہے ہیں، الحمدللہ۔ میرا مطلب یہ تھا کہ حسینیت کو زندہ کرو، اور کس طرح کرو گے؟ نماز ادا کرنا حسینیت ہے کہ امام علی مقام نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا ہے، اس مقبول سجدے کے میری نسلیں بھی قربان جائیں، ایسا سجدہ کیا کہ ایسا سجدہ اب کوئی نہیں کر سکتا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی تھی زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل، اس شان کا سجدہ کھیل۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ ہم بھی حسینیت کو زندہ کریں۔ چنانچہ میں آپ کو اللہ کا سچا کلام سنا رہا تھا کہ مہربانی کر کے اس سے پہلے حسینیت کو آپ زندہ کر لو، اپنے وجود میں زندہ کر لو، اپنے گھروں میں حسینیت کے پرچم لہرا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یزیدیت کے امڑتے ہوئے کالے بادل آپ کی قبر کو اور آپ کی آخرت کو سیاہ کر ڈالیں۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے
اور میں نے کنزُ الایمان شریف کا ترجمہ آپ کے سامنے ادا کرنا ہے. کنزُ الایمان شریف یہ میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہوا ترجمہ ہے. آپ قرآن شریف کا ترجمہ ضرور لیں مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہی کا لیں کہ یہ بالکل صحیح ترجمہ ہے کہ ایک عاشق رسول کی قلم سے نکلا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو. جب سیلاب آ جاتا ہے کبھی کوئی پٹاخہ پھوٹ جاتا ہے بم پھوٹ جاتا ہے تو ذرا قوم ڈر جاتی ہے مسجدوں میں آ جاتی ہے تکلیف آ جاتی ہے. لیکن کہیں ایسا عذاب نہ آ جائے کہ جس کے بعد اٹھنا ہی نصیب نہ ہو. کوئی ایسا بم نہ پھٹ جائے کہ پھر لاش کا بھی پتہ نہ چلے پرخچے اڑ جائیں تو پھر پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو. سر تسلیم خم کر دو کہ پروردگار جو تو حکم کرے گا وہی کریں گے. تو نے کہا نماز پڑھ تو پڑھیں گے, روزہ رکھو تو رکھیں گے, زکات دو تو دیں گے, بدنگاہی مت کرو تو نہیں کریں گے, داڑھی مت کٹاؤ تو نہیں کٹائیں گے. تیرا حکم ہے وہی مانیں گے. اگر تیرا حکم نہیں مانیں گے اور اگر تو ناراض ہو گیا عذاب آ گیا کیا کریں گے؟ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی. اچھی سے اچھی کیا اتاری گئی؟ کتاب. کون سی کتاب؟ وہی نا جس کو جزدان میں بند کر کے رکھا ہوا اندر. کبھی کبھی محبت آتی ہے تو یوں اٹھایا, چوما, آنکھوں سے لگا, سر پہ رکھا, سینے سے لگا, پھر ادب سے اوپر رکھ دیا, ہے نا. ایسا کرنا گناہ نہیں ہے. فاروق اعظم اور عثمان غنی کی سنت ہے وہ قرآن شریف کو چومتے تھے. پہلے چمڑوں پر لکھا ہوتا تھا. آپ کہیں گے تو اب تاج کمپنی والے اور فلاں کمپنی والے چھاپتے ہیں تو وہ قرآن شریف کی آیات کو چومتے تھے. چومنا سنت صحابہ الحمدللہ علیہم الرضوان. لیکن صرف چومنے کے لیے قرآن نہیں آیا. اللہ تو یہ فرما رہا ہے وَاتَّبِعُوا اور اس کی پیروی کرو. کس کی؟ احسن ما انزل الیکم من ربکم, جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی. پیروی کرو, صرف چومو نہیں. چومو بے شک, چومو بھی اور پیروی بھی کرو. اس کے احکام کو مانو. اگر کب تک مانو؟ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون. قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے, ہے نا. اچانک بم پھٹ جائے, اچانک دریاؤں کا بند ٹوٹ جائے, سیلاب میں مویشی اور تم بھی کہیں نہ تن جاؤ, خدا نہ خاص. کوئی عذاب اچانک آ جائے تو تمہیں خبر نہ ہو. ظاہر ایسی آفت نہیں ہوتی, خبر کیا ہوتی ہے نا. پچھلے دنوں فضا میں کوئی حادثہ ہوا تھا, پرخچے اڑے نا, پتا تھا پہلے؟ کوئی پتہ نہیں, تہو بالا ہو گیا سارا نظام. تو یہ عذاب اچانک آتے ہیں, آفتیں مصیبتیں اچانک آتی ہیں. تو مسلمان ہو پہلے سے بالکل ریڈی اور تیار ہر وقت. جب بھی موت آئے تو بالکل تیار ہو. الموت تحفۃ المؤمن, کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. اس تحفے کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہو. لیکن نمازی ہوگا تو تیار ہوگا, نیک ہوگا, پرہیزگار ہوگا تو تیار ہوگا. باقی اگر گناہگار ہوگا, فلمیں دیکھتا ہوگا, ڈرامے دیکھتا ہوگا, وہ تو ڈرے گا کہ ہاں دعوت اسلامی والے حدیث تو سناتے رہتے ہیں کہ جو اپنی نگاہوں کو حرام سے بھرے گا اس کی آنکھوں کو آگ سے بھرا جائے گا. تو میں تو ٹی وی پر ڈرامہ دیکھتا ہوں, میں تو فلم دیکھتا ہوں, تو میں کیوں مروں جلدی, مجھے کیوں جلدی موت ہے؟ میری آنکھوں میں تو آگ بھر دی جائے گی. میرے کانوں میں کہیں پگھلا کر سیسا نہ ڈال دیا جائے, میں تو گانے سنتا ہوں, ہے نا.
تو مومن جو ہے مومن کامل وہ مطلب موت کے لیے منتظر ہے، اس لیے کہ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ ارے قبر تو مومن کے لیے معراج کا سما باندھ دیتی ہے، کیوں جی؟ قبر میں محبوب کی زیارت ہوتی ہے نا۔ پھر تو جو مومن ہے وہ تو منتظر ہے، جو عاشق رسول ہے، سر پہ زلفیں ہیں، امامہ شریف ہے، چہرے پر سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی ہے، سنت کا لباس ہے، نمازوں کا پابند ہے، مدینے کا مستانہ ہے، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ ہے، وہ تو کہتا ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، اگر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔